إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی کہ 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ یعنی کعبہ شریف کی 4 دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ابو طالب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہے۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی شیر خدا ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی، تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ آؤ سب آؤ اور مل کر ہم سب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگے اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، اے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، نہ ہی یہ رو رہا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنے گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اسی لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ
बच्चे को मार देता तो वो कहते थे कि ये बच्चा अपनी बाप की औलाद नहीं थी। लेकिन अगर वो सांप बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो वो समझते थे कि ये बच्चा अपनी बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा और फिर एक जगह पर हजरत अली को रख कर कहने लगे, लाओ उस सांप को लाओ जिस पर तुम फक्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान और हक्के बक्के हो गए और सब के सब एक साथ कहने लगे, ये तो गजब हो गया, इस बच्चे ने तो सांप को चीर दिया। ये आवाज सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी कि ये मेरा बच्चा हैदर है, शेर है, जिसने सांप को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है जिनकी पैदाइश खाना काबा में हुई जो आज तक किसी की भी नहीं हुई है। हजरत अली वो है जो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर और आपके दामाद है। हजरत अली वो है जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे नवासे हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद